اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب زدنی علما۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ گلستان طیبہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، لائق عزت قابل صد افتخار ماتھے کا جھومر سر کا تاج، معزز علماء کرام اور اساتذہ کرام، مالک الملک نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، زبان نبوت سے اعلان کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھا، ایک نہیں بلکہ کئی بار پڑھا۔ میں سوچنے مجبور ہوا کہ آخر علم میں ایسی کون سی بات ہے، آخر علم میں ایسی کون سی خصوصیت ہے، یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ مالک الملک نے اپنے پاک پیغمبر کو علم حاصل کرنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ میں نے جب بار بار پڑھا تو بالآخر اس نتیجے پر پہنچا، علم ہی تو سب کچھ ہے، علم ہی تو نور ہے، علم ہی تو معراج ہے، علم ہی تو ترقی ہے، علم ہی تو بلندی ہے، اسی سے عزت ملتی ہے، اسی سے رفعت ملتی ہے، اسی سے انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اسی سے تو انسانوں میں بندگی کے طریقے پیدا ہوتے ہیں۔ یہیں تک محدود نہیں، علم ہی تو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے، اپنے معبود اور مسجود سے ملاقات کرواتا ہے، علم ہی تو خالق و مالک کی پہچان کرواتا ہے۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور حضرات تھوڑا سا اور آگے چلیے، علم ہی تو عزت ہے، علم ہی تو رفعت اور بلندی کا باعث ہے، اسی سے تو عروج و زوال کے زینے طے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بخشتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ علم ہی تو ہے جو عالم اور جاہل کے درمیان، جو جاننے والے اور نہ جاننے والے کے درمیان درجہ تفاوت ہے، خط امتیاز کھینچتا ہے۔ فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، محبوب اعلان فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے چلیے، یہ علم ہی تو تھا جس نے مٹی سے بنے ہوئے پتلہ خاک کو مسجود ملائک بنایا تھا۔ کھولیے قرآن کو، قرآن پاک نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فرشتوں کی کم علمی کا تذکرہ۔ فرمایا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، جب آدم علیہ السلام کے علمی برتری اور فرشتوں کی کم علمی ثابت ہو گئی، خالق کائنات نے فرمایا اب معاملہ یہ ہے تم نور سے بنے ہو، وہ خاک سے بنے ہیں، لیکن علم ان کے پاس زیادہ ہے۔ اب اسجدوا لآدم، اب تم آدم کو سجدہ کرو گے۔ آج ایک اور پہلو سے علم کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محبوب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، آقا نامدار کو پڑھتے ہیں۔ ہر ستم برداشت کیا، وہ کون سا ظلم تھا، وہ کون سی پریشانی تھی، وہ کون سا دکھ تھا جو سید الکونین پہ نہیں آیا۔ کفار نے تانے دیے، کسی نے مذمم کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے نعوذ باللہ پاگل کہا۔ امام کائنات خاموش رہے، نبی کی بیٹی کو ستایا گیا، محبوب خاموش رہے، چچا کو شہید کر دیا گیا، نبی خاموش رہے، مدینے سے نکال دیا گیا، نبی خاموش رہے، حالت سجدہ میں جانوروں کی گندگی ڈال دی گئی، میرے محبوب خاموش رہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب بات آئی ہے علم والوں کی، جب بات آئی ہے جاننے والوں کی، امام کائنات کے 70 کاریوں کو، جاننے والوں کو، عالم و فاضلوں کو بیر معونہ پہ دھوکے سے بلا کے شہید کر دیا گیا۔ وہ نبی جو پتھر کھا کے اللہم اہدی قومی کی صدائیں دیتا تھا، وہ نبی جو پتھر کھا کے برداشت کر گیا، وہ نبی جو بیٹی کا ظلم برداشت کر گیا، وہ نبی جو چچا کا قتل برداشت کر گیا، آج عالموں پہ، آج علم جاننے والوں پہ ظلم ہوا ہے۔ امام کائنات آتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، فدعا علیہم 40 صباحاً، علم کے دشمنوں کے خلاف 40 دن تک مصلی امامت پہ
پہ کھڑے ہو کے بددعائیں کائنات کے امام محمد نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بات علم کے دشمنوں کی آئی، امام کائنات نے 40 دن تلک ان کے لیے بددعائیں کی ہیں۔ حضرات تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، بات کے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، امام کائنات کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ میرے سامنے تاریخ کا وہ منظر گردش کر رہا ہے جب سید الکونین اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کے حضرات میدان احد میں جاتے ہیں، امام کائنات کے 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اب مسئلہ تدفین کا آتا ہے، ایک ایک قبر میں 2 شہیدوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ امام کائنات سوال کرتے ہیں ایہم اکثر احسن للقرآن، ان دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون تھا؟ ان دونوں میں سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، صحابہ کرام جس کی طرف اشارہ کرتے محبوب یہ زیادہ علم والا تھا۔ امام کائنات اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اس کو لحد میں پہلے اتارتے، بعد والے کو بعد میں اتارتے۔ یہ عالم کی عزت ہے، یہ علم کا پروٹوکول ہے۔ اور قرآن پاک کو پڑھیے، مالک کائنات نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن پاک کی پہلی وحی ہے۔ ہاں جب میں قرآن پاک کی پہلی وحی کو پڑھتا ہوں، اس میں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا، صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا، میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ حضرات اس معاشرے کو پڑھتا ہوں، وہ کون سی برائی تھی جو ان لوگوں میں موجود نہ تھی؟ قتل و غارت عام ہو چکی تھی، چوری اور ڈکیتی پہ فخر کیا جاتا تھا، زمانے کی بے غیرتی کا عالم یہ تھا، باپ بیٹی کو زندہ دفن کر کے آتا تھا، معاشرے کی بے حسی یہ تھی، باپ کو اس گناہ پہ داد مل رہی تھی۔ وہ کسی نے کمال انداز میں کہا عرب کچھ نہ تھا ایک جزیرہ نما تھا کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا، نہ وہ غیر ملکوں پہ چڑھ کے گیا تھا، نہ اس پہ کوئی غیر فرما روا تھا، تمدن کا اس پہ پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تو تھا وہاں ایک قدم تک نہ آیا، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل خودی جس سے پیدا ہو جوہر، نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ان حالات میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، مالک کائنات نے کسی معاشرتی برائی کو ڈسکس نہیں کیا، شراب کی حرمت کو نہیں اتارا، زنا کی حد کو نہیں اتارا، مالک کائنات نے صرف تعلیم پہ غور کیا، الہ العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں اللہ کسی معاشرتی برائی کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ جواب یہی ملتا ہے یہ اشارہ ہے دنیا کائنات کے لیے اور دنیا میں بسنے والوں، جس معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں اس معاشرے میں تعلیم کو عام کرنا تمہارا کام ہے، ساری معاشرتی برائیوں کو جڑ سے مٹا دینا الہ العالمین کا کام ہے۔ مگر افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آئیے قرآن و سنت کے نور سے قلوب و اذہان کو منور کر لیجئے، علم کے تمغے کو سینے پہ سجا لیجئے۔ جب علم والے بن جائیں گے بارگاہ نبوت سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی صدائیں آئیں گی۔ اگر علم کو چھوڑ دیں گے، تعلیم کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، وَيَزَعُ بِهِ آخرین کے زمرے میں آؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھ لو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے